بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر، غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور دشمنوں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم، یہ 3 حضرات آگے بڑھے اور لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے اپنے مد مقابل کا ایک بار میں خاتمہ کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو تھوڑی سی مشقت پیش آئی، مگر پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ کے مدد سے ان کے بھی دشمن کا کام تمام کر دیا گیا۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں آپ کے پیر مبارک پر سر رکھ کر شہید ہو گئے، اور چند اشعار انہوں نے پڑھے تھے جس میں اپنی طاقت و قوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تذکرہ فرمایا تھا۔ بہرحال اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی گھمسان کی۔ اب یہ لوگ یہاں سے کافر اور وہاں سے مسلمان سب ایک دوسرے میں گھس گئے، کیونکہ یہ طریقہ تھا اس وقت میں جنگ کرنے کا کہ شروع میں تھوڑے تھوڑے لوگ آگے بڑھتے، للکارتے، اس کے بعد میں پھر اچانک سے ساری صفیں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی اور لڑائی کا باضابطہ آغاز ہو جاتا۔ چنانچہ میدان کارزار گرم ہو گیا اور لڑائی کا سلسلہ باضابطہ شروع ہو گیا۔ اب ادھر لڑائی کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس طرف اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور مدد کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، کیونکہ دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، 1000 کے آس پاس، اور مسلمانوں کی تعداد 313 سے 315 کے درمیان میں تھی۔ مانے دشمن مسلمانوں کے 2 گنا زیادہ تھے، یعنی کل ملا کر 3 گنا تھے، مسلمانوں کے 2 گنا زیادہ۔ اب مسلمان تھوڑے سے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار ہے، جنگ کی تیاری کے ساتھ میں آئے ہیں، اور مسلمان باضابطہ جنگ کی تیاری کے ساتھ میں نکلے نہیں تھے۔ وہ تو حالات ایسے بنے کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی مدد کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے وہ مدد نازل فرمائی ابتداءً فرشتوں کے ذریعے سے۔ کتنے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مدد کے لیے نازل کیا؟ قرآن کریم میں 3 نمبر کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی بدر کے موقع پر۔ دوسری جگہ تذکرہ ملتا ہے کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی، اور تیسری جگہ تذکرہ ملتا ہے 5000 فرشتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی؟ 1000 اور 3000، یہ 2 نمبر اتفاقی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 1000 سے 3000 تک کے فرشتے نازل کیے گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ 5000 کا جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ وعدہ کیا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے، وہاں اللہ نے 2 شرطیں بیان کی۔ ایک شرط یہ کہ مسلمان صبر اور تقوی سے کام لیں، اور دوسری شرط یہ کہ دشمن یک بارگی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، ایک ساتھ سارے دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یہ 2 شرطیں اگر ہوں گی تو اللہ مزید 2000 یعنی 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں، تاریخ کے لکھنے والے، کہ ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی گئی، ایک شرط پائی گئی۔ مسلمان صبر اور تقوی سے تو کام لے رہے تھے، مگر دشمن سارے کے سارے دشمن، ایک تو جو بدر میں نکل پڑے ہیں وہ دشمن، اور دوسرے ان بدر میں نکلے ہوئے دشمنوں کے حلیف اور ان کے سپورٹرز جو آس پاس میں رہنے والے تھے، انہوں نے بھی ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ ان کی مدد کے لیے آئے نہیں، اور سب مل کر یک بارگی مسلمانوں پر ٹوٹ کر حملہ نہیں کیا۔ تو وہ جو دوسری شرط تھی نہیں پائی گئی، اس لیے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کے وعدے کے پورا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ تو 1000 سے 3000 تک کے فرشتے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ اب مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کس طرح ہوئی؟ فرشتوں نے کون سی مدد کی مسلمانوں کی؟ کیا وہ لڑائی میں شریک رہے؟ کیا انہوں نے بھی دشمنوں کو مارا فرشتوں نے بھی، یا پھر صرف کافروں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے بھیجے گئے؟ اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں
کہ 1000 کی جو تعداد بھیجی گئی تھی وہ تو لڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کو مارنے کے لیے، دشمنوں کو اور مشرکوں کو جو مسلمانوں کے دشمن تھے اس وقت ان کو مارنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ فرشتوں کا قتال کرنا، فرشتوں کا دشمنوں کو مارنا، یہ بھی روایات کے اندر ثابت ہے جیسا کہ ابھی آئے گا۔ اور دوسرا جو مزید 2000 ملا کر 3000 کی تعداد ہوئی، پورے 3000 فرشتوں نے لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیا، وہ باقی کی تعداد ان پر ہیبت طاری کرنے کے لیے تھی۔ 1000 کی کیا مصلحت ہے اور 3000 کی کیا مصلحت ہے؟ 1000 کیوں یا 3000 کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس وقت کافروں کا لشکر تھا وہ 1000 تھا اور مسلمان 300 تھے، 300 کے آس پاس تھے، تو یہ لشکر ان کا 1000 کا مسلمانوں کا 2 گنا زیادہ تھا، مسلمانوں کا 2 گنا زیادہ تھا۔ تو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی تاکہ یہ ان کے اعتبار سے ہم پلہ ہو جائیں، وہ 1000 اور ان کی مدد کرنے والے بھی 1000۔ اللہ نے 2000 مزید بڑھا کر 3000 کر دی تاکہ اب مسلمان کافروں کے 2 گنا زیادہ ہو جائیں، اب یہ ان کے 2 گنا زیادہ ہو جائیں، ان کے 1000 تو اب مسلمانوں کے 1000 تو فرشتے تھے ہی، ساتھ میں 1000 پلس 1000 3 گنا زیادہ ہو گئے۔ ایک اعتبار سے وہ جو نمبر ان کا پہلے تھا، اب مسلمانوں میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا نمبر اس لیول کو پہنچ گیا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تو کافر لوگ، دشمن لوگ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ 2 گنا زیادہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ ان کو نظر آ رہے تھے، مطلب اتنی بڑی تعداد ان کو نظر آ رہی تھی مسلمانوں کی، جتنے کافر لوگ ہیں ان کے 2 گنا زیادہ یعنی 3000 نظر آ رہی تھی، کیونکہ 3000 تھے فرشتوں کی مدد کے ذریعے، لیکن در حقیقت لڑنے والے اتنے سارے لوگ نہیں تھے، لڑنے والے تو 313 مسلمان ہی اصل تھے، اور 1000 فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں نے تھوڑی بہت لڑائی کے اندر حصہ لیا۔ پورا جنگ کا خاتمہ کرنے تک پورا جنگ کا صفایا فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کروایا گیا، وہ فرشتوں کو صرف مسلمانوں کی ہمت کے لیے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے مدد کروائی گئی۔ اب کیسے مسلمان یقین کرے کہ فرشتوں کی مدد آئی ہے؟ تو 2-4 واقعات جنگ کے دوران ایسے پیش آئے جس سے مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ قتال میں شریک ہیں۔ ایسے 2-4 واقعات پیش آئے، بس اتنے ہی واقعات میں فرشتوں نے جنگ کے اندر میں حصہ لیا، ورنہ زیادہ صفایا دشمنوں کا مسلمانوں نے خود کیا ہے، فرشتوں نے صرف ان کا ساتھ دیا ہے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ الغرض اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ البتہ اب فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تو صحیح مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے دشمنوں کے خلاف میں، مگر فرشتے انسانوں کی لڑائی سے واقف تو تھے نہیں کہ انسان کیسے لڑتے ہیں، کیسے لڑا جائے، تو اللہ نے فرشتوں کو ایک طریقہ یہ سکھایا، کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ تم دشمنوں کی گردنوں پر مارو اور ان کے پورووں کو کاٹ دو، ان کے پورووں کو، انگلیوں کے سرانوں کو کاٹ دو۔ اللہ نے ایک ہی طریقہ فرشتوں کو سکھایا۔ چنانچہ مسلمانوں کے مارے ہوئے اور کافروں کی فرشتوں کے ذریعے مارے ہوئے، قتل کیے ہوئے مشرکوں کی، دشمنوں کی ایک پہچان تھی، مسلمان اس کو آسانی سے پہچان رہے تھے۔ مسلمان تو لڑائی کرتے، برچھے مارتے، پیٹ پر بھی حملہ کرتے، پیٹھ پر بھی حملہ کرتے، کبھی گردن بھی کاٹ دیتے، سب واقعات پیش آئے، لیکن فرشتوں کے خاص طرح کے جو فرشتوں کے ذریعے مارے گئے ان کی پہچان یہی تھی کہ ان کے گردنوں پر، ان کے پورووں کے اوپر خطرناک سیاہ کالا نشان پڑ چکا تھا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو وہ طریقہ سکھایا تھا۔ الغرض فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ میدان کارزار کے اندر شریک ہو گئے۔ کیسے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر ایک مشرک کے پیچھے دوڑ پڑا، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ پڑا تاکہ وہ اس کو مارے، تاکہ وہ اس کو قتل کرے، اوپر سے ایک کوڑا اور سوار کی آواز آئی، ایک کوڑے یعنی ایک سوار اور اس کے ساتھ میں کوڑا چلانے کی آواز آئی، آواز سوار کو آگے بڑھانے کی یہ تھی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سوار کہہ رہا تھا، اے حیزوم آگے بڑھ، اے حیزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد جیسے ہی مسلمان کی اس مشرک پر نظر پڑی جس کو مارنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ وہ مشرک زمین کے اوپر چت لیٹا پڑا ہوا ہے اور اس کی جان جا چکی ہے اور اس کی روح نکل چکی ہے۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آسمان کے ذریعے سے آئے ہوئے فرشتوں کو اللہ نے مدد کے طور پر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ تھا جو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ اے حیزوم آگے بڑھا، اور اس نے اس مشرک کا کام تمام کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ بدر کے موقع پر مسلمانوں سے یہ کہا کہ ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، کہ دیکھو یہ جبرائیل ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جنگ کے کپڑے، جنگ کا لباس پہن رکھا ہے۔ جبرائیل بھی اس وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے تھے۔ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب کسی مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلوار اس کے سر تک پہنچے، اس سے پہلے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے اس طور پر۔ الغرض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کسی اور موقع پر قتال نہیں کیا۔ یہ صرف بدر کا واقعہ تھا جس میں اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور فرشتے بھی قتل کرنے کے اندر شریک رہے۔ اس کے علاوہ موقعوں پر ہمت افزائی کے لیے فرشتے آئے، مگر قتل کرنا فرشتوں کا ثابت نہیں ہے، صرف بدر کے موقع پر۔ سوال، بدر کے موقع پر فرشتوں کی مدد کیوں بھیجی گئی؟ فرشتے تو اتنی طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کے ایک مار سے سارے دشمن ایک لقط میں ختم ہو جائیں، ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ ایسی طاقتور قوم کے ایسی طاقتور مخلوق کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کروائی۔ یہ ظلم تو نہیں ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ظلم نہیں، اسے مدد کا نام دیا جائے گا۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو جو دشمن 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، صرف 300 کی تعداد والے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کے پاس پورے ہتھیار موجود، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس سواریاں موجود، ان کے پاس سواریاں نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا پورا سامان موجود، ان کے پاس کھانے پینے کی بھی کوئی حالت نہیں۔ ایسے میں جو دشمن لڑ رہے ہیں پھر تو وہ بھی ظلم قرار دے دیا جائے گا۔ اور دوسری بات، اللہ نے یہ مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کی، لیکن فرشتوں کو ان کی طاقت و قوت کے ساتھ میں لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے ان کو طریقہ بتایا کس طرح مارنا ہے، ایسے مارے جیسے انسان مارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پورے طور پر انسان کی طرح لڑائی انہوں نے نہیں کی، تھوڑی سی پہچان ان کی الگ تھی ان کے ذریعے مارے گئے لوگوں کی۔ بہرحال فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی اس اہم موقع پر۔ اب اس طرح لڑائی چل رہی ہے، لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے، دشمن اور مسلمان ایک دوسرے میں گھس چکے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اور اس وقت میں لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی برچھا مار رہا ہے۔ قتل کا ایک بازار تھا گویا کہ گرم ہو چکا تھا۔ اب ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دعاؤں کا آپ نے اہتمام کیا اور آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور شاہت الوجوہ کہہ کر دشمنوں کے لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینک دی۔ شاہت الوجوہ یعنی دشمنوں کے چہرے خراب ہو جائیں، یہ کہہ کر آپ نے وہ ایک مٹھی مٹی دشمنوں کے لشکر میں پھینک دی۔ جیسے ہی وہ مٹی دشمنوں کے لشکر میں پہنچی، روایات میں آتا ہے کہ دشمنوں کے ناک، کان، آنکھ، ہر ایک دشمن کے ناک، کان، آنکھ وغیرہ کے اندر وہ مٹی دھول کی شکل میں پہنچ چکی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ صرف ایک مٹھی مٹی کو اللہ نے 1000 کی تعداد والے پورے لشکر کے اندر اللہ نے اس مٹی کو پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں خود قرآن مجید میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ نبی جی جس وقت آپ نے پھینکا اس وقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اس وقت اللہ نے پھینکا، یعنی اللہ نے وہ مٹی آپ کے ذریعے پھینکوائی جو دشمنوں کی آنکھوں، ناکوں وغیرہ میں پہنچ گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنی آنکھیں رگڑتے رہ گئے اور اپنی آنکھوں کو رگڑتے رہ گئے اور مسلمانوں نے ان کا قتل اور صفایا کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک دوسری مدد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ میں پیش آئی۔ الغرض اب یہ ایک مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا، بڑے بڑے بہادر اور جانباز قتل اور قید ہونے لگے، اور مسلمان خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے۔
حضرت سعد بن معاذ، عریش مانے جو چھپر، جو خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالا گیا تھا، آپ اس پہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر، خیمے کے باہر تلوار لے کر کے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہو چکے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے اور کسی کو پکڑا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ جب یہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نظر آنے لگے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا اور پہچان کر کہا کہ سعد، کیا تجھ کو قریش کا گرفتار ہونا برا معلوم ہو رہا ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اجل واللہ یا رسول اللہ، كانت اول وقعة اوقعها اللہ بأہل الشرک فكان الافقان في القتل احب الی من استبقاء الرجل۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ہاں مجھے ناگواری ہو رہی ہے۔ ناگواری اس لیے نہیں کہ دشمنوں کو قید کیا جا رہا ہے، ناگواری اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تھی جو دشمنوں کے خلاف میں ہو رہی تھی، تو اس وقت میں ان کو قید کر کے زندہ رکھنا، اس پر ناگواری ہو رہی ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ان سب کو مار دیا جاتا، سب کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ کیا قیدی بنایا جا رہا ہے، پھر وہ چھوٹ جائیں گے بعد میں، پھر اپنی شرارتیں کریں گے، اس وجہ سے مجھے ناگواری ہو رہی ہے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کو جو خیر ہوگا اللہ اسے ضرور فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی دے دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ لوگ بنو ہاشم اور دیگر قبیلوں کے بھی رضا و رغبت سے شریک نہیں ہوئے ہیں۔ بنو ہاشم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کچھ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، وہ لڑائی میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر ان کو تانے دیے گئے، ان کو ملامتیں کی گئیں، تو وہ محض مجبوری کے طور پر اس میں شریک ہو گئے تھے، محض جبر و اکراہ کی وجہ سے ابو جہل کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر بنو ہاشم کا کوئی شخص نظر آئے تو اس کو قید کر لو، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کو ذہن میں تھا، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر وہ لوگ لڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے قتل و قتال کی ضرورت نہیں، لہذا تم میں سے جو شخص بھی ابو البختری بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب کو پائے تو قتل نہ کرے۔ ابو البختری بن ہشام اور عباس بن مطلب، ان دونوں میں سے کسی کو پائے دشمنوں کے لشکر میں تو ان کو قتل مت کرو، ان کو قیدی کر لو۔ اس لیے صحابہ ان کو قتل کرنے کے بجائے صرف گرفتار کرنے کی کوشش میں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مجر بن زیاد انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابو البختری کو، ابو البختری جس کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو صرف گرفتار کرنا ہے، قید کرنا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری نظر ابو البختری پر پڑی اور ابو البختری نظر آ گیا، لیکن ابو البختری کے ساتھ ایک دوست بھی تھا، اس کا ایک دوست بھی تھا جو پکے مشرکوں میں سے تھا، جو بنو ہاشم میں سے نہیں تھا، وہ بھی اس کے ساتھ میں تھا۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ میں ابو البختری کے ساتھ میں اس کا دوست بھی تھا، جیسے ہی ہم نے ابو البختری کو گھیرا تو ہم نے ابو البختری کو کہا کہ تجھے قتل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، تجھے قیدی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو ابو البختری نے کہا میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے، اس کے ساتھ میں تم لوگ کیا کرو گے؟ کیا اس کو مار دو گے یا اس کو بھی قیدی بنا لو گے؟ تو صحابی فرماتے ہیں تیرے متعلق تو حکم موجود ہے کہ قتل نہ کیا جائے، مگر تیرے دوست کے بارے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے تو ہم ختم کریں گے۔ تو ابو البختری کہنے لگا ایسی دوستی کس کام کی کہ میں اپنے دوست کو نہیں بچا پایا اور اپنی جان بچانے کے لیے میں صرف قید ہو گیا، اس لیے میں تو نہیں کروں گا، یا تو میرے دوست کو بھی میرے ساتھ میں قید کرو اور پناہ دے دو، یا پھر میں بھی لڑتے لڑتے مر جاؤں گا۔ چنانچہ ابو البختری نے از خود لڑنا گوارا کیا اور اس نے کہا کہ لن یسلم ابن حرہ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ، کہنے لگا کہ ایک شریف زادہ اپنے دوست کی مدد اور دستگیری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود لڑتا لڑتا مر جائے یا پھر اس کے لیے کوئی راستہ بن جائے۔ چنانچہ ابو البختری لڑتا رہا، مقابلے پر آ گیا تو اب صحابی سامنے تھے، اب ان کو اپنی بھی جان بچانا ہے، وہ خود ان کے اوپر حملہ آور ہوا۔ چنانچہ وہ لڑتے لڑتے انہوں نے ابو البختری کا کام تمام کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو کر عرض کیا والذی بعثک بالحق لقد جہدت ان یستأثر فآتیک بہ فابا الا ان یقاتلنی فقاتلتہ قتلۃ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ ابو البختری کو قیدی بنا لوں، لیکن وہ ہرگز راضی نہیں ہوا۔ اس نے لڑائی کی تو مجھے بھی لڑنا پڑا، میں لڑا اور میرے لڑنے کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک شخص مارا گیا۔ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کا قتل۔ امیہ بن خلف کافروں کے سرداروں میں بہت بڑا مانا جاتا تھا، اور یہ بھی کسی طرح آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کو بھی مجبور کر کے بھیجا گیا۔ مگر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھا، یہ پکے دشمنوں میں سے تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر کیا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس وقت سعد بن معاذ کی زبانی مکہ ہی میں اسے اپنے قتل کی پیشین گوئی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چراتا تھا۔ اس کو مکہ میں ہی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی بتلا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کے بارے میں کہا تھا کہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے مارا جائے گا۔ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دے دی تھی، اس لیے وہ جنگ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ابو جہل کہاں کسی کو چھوڑنے والا تھا؟ ابو جہل تو سب کو لے کر جانے کے لیے آمادہ تھا۔ تو ابو جہل نے ان لوگوں کو ملامت کی اور کہا کیسے تم لوگوں کی غیرت ماری گئی ہے، تمہارا قافلہ لوٹا جانے والا ہے، ابو سفیان کا قافلہ، اور تم اس قافلے کی حفاظت کے لیے بھی چلنا نہیں چاہتے ہو، چلو اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ بہرحال اصرار کرنے پر امیہ بن خلف بھی ان کے لشکر کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ امیہ بن خلف کی بیوی نے اس سے کہا کہ تجھے تیرے یثربی بھائی محمد کی بات یاد نہیں ہے؟ انہوں نے تجھے کہا تھا کہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے مارا جائے گا۔ امیہ نے کہا خوب یاد ہے، لیکن کیا کروں، میرا جانے کا ارادہ تو تھا نہیں، مگر جانا تو ضروری ہے، جاؤں گا اور کچھ دور جا کر راستے سے واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت تیز رفتار گھوڑا تیار کر رکھا ہے، کسی طریقے سے موقع پاتے ہی میں وہاں سے لوٹ آؤں گا۔ لیکن وہ لوٹ کر نہیں آ پایا۔ ابو جہل نے اس کے جانے کے کوئی اسباب نہیں بنائے، اس کو کوئی موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ جنگ ہوئی اور جنگ میں یہ بھی شریک ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جن کو یہ امیہ بن خلف وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، گرم ریت کے اوپر پتھروں لٹا دیا کرتا تھا اور وزنی پتھر ان کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا، کوڑے مارا کرتا تھا، سخت سزائیں ان کو دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھتے ہی للکارا اور للکار کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن یہاں پر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے، صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امیہ کو قتل نہ کیا جائے، کسی طریقے سے اس کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھی جو دشمنوں کو مار کر انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، تو وہ کچھ زرہیں ان کے پاس تھی۔ وہ دیکھے کہ اب بلال کی نظر پڑ چکی ہے امیہ پر، بلال تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے بلال کے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ پہنچ کر اس کو امان دے دیں گے، اور کوئی مسلمان کسی کو امان دے دے تو اس کو امن مل جاتی ہے۔ تو اب یہ اپنے ہاتھ کی زرہیں وغیرہ فوراً وہیں پر انہوں نے پھینک دی، پھینک کر امیہ بن خلف کی طرف میں آگے بڑھے اور امیہ بن خلف کے اوپر لیٹ گئے، پکڑ لیا اور پکڑ کر لیٹ گئے اس کو زمین پر گرا کر، تاکہ اس کو کوئی بھی نہ مارے۔ امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلال نے دیکھ کر آواز دی اور کہا کہ پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، اگر آج یہ بچ گیا تو پھر بلال نہیں بچے گا، اگر آج یہ بچ گیا تو بلال نہیں بچے گا، مانے آج میں اسے ضرور مار کر رہوں گا۔ چنانچہ انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑ پڑے، انصار صحابہ حضرت بلال کی یہ آواز سنے تو سن کے حضرت بلال کے ساتھ میں اس امیہ کی طرف میں دوڑ پڑے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ امیہ کے اوپر لیٹ چکے تھے تاکہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کوئی وار نہ ہو پائے،
لیکن حضرت بلال تھے اور انصار آ گئے تھے، سب لوگوں نے مل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیروں کے نیچے سے، ان کے پیروں کے، ان کے پیٹ کے، وہ نیچے تھا اور یہ اوپر تھے، تو اس کے نیچے سے تلواریں، برچھیں اس کو مار مار کر ان سب نے امیہ کو وہیں پر قتل کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے، بعد میں جنگ وغیرہ ہو جانے کے بعد، کہ خدا رحم فرمائے بلال پر کہ میرا قیدی بھی ہاتھ سے گیا اور میری زرہیں بھی چلی گئی، زرہیں بھی چھوڑ کر کے بھاگے تھے نا۔ تو اس طرح کفر کا ایک بہت بڑا سردار امیہ بن خلف یہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دشمن جو اصل تھا، جو سردار تھا، جو لشکروں کو لے کر کے آیا تھا، ابو جہل، اس کا خاتمہ روایات میں آتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا ہوا تھا، اچانک سے میری نظر جو پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دو نوجوان لڑکے ہیں، ایک دم ینگ لڑکے ہیں، بالکل کم عمر ینگ لڑکے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو میں سوچا کہ اگر دشمن میرے اوپر حملہ آور ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ میری حفاظت کرنے والے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا، اسی دوران فوراً آزو بازو کے جو دونوں نوجوان ینگ لڑکے تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرا کا نام تھا معوذ، یہ افرا کے بیٹے تھے، معاذ بن افرا، معوذ بن افرا۔ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کون سا ہے، ابو جہل کون سا ہے، ذرا آپ ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتلائیں۔ تو میں نے کہا اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کر لو گے، کیا کر لو گے ابو جہل کو دیکھ کر؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں گا یا پھر لڑتے لڑتے خود مارا جاؤں گا، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور آپ کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا ہے۔ تو اللہ کی قسم میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے کہ یا تو ابو جہل کو ماروں گا یا پھر میں خود ہی مارا جاؤں گا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ بھی اس سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے وہ نہ مر جائے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو میرے دل میں آرزو آ رہی تھی کاش کے دو ینگ بچوں کے بجائے کوئی مضبوط لڑاکو لوگ میرے آزو بازو ہوتے، ان کی ہمت دیکھ کر میرے دل میں سے وہ خیال جاتا رہا۔ میں نے سوچا کہ یہ دو بچے کوئی چھوٹے سے معمولی بچے نہیں بلکہ یہ بڑے پہلوان اور ہمت رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے فوراً بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک سے ابو جہل کے اوپر نظر پڑی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل، میں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہے ابو جہل۔ جیسے ہی میں نے ابو جہل کی جانب میں اشارہ کیا، وہ دونوں بچے شکرے اور باز کی طرح ابو جہل کے اوپر دوڑ پڑے اور اس کے اوپر کود پڑے، اور آنن فارن، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا، آنن فارن انہوں نے ابو جہل کے اوپر اتنے وار کیے کہ اس کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ آنن فانن یک لخت پورا معاملہ ان کے آنکھوں کے سامنے عجیب منظر بپا ہو گیا۔ وہ ابو جہل جس کا نام سن کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے، وہ ابو جہل کہ جس کے طعنوں اور ملامت کی وجہ سے جو جنگ میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ لوگ بھی آ گئے، وہ ابو جہل کہ جس کے نام کی وجہ سے بڑے بڑے سردار اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، اتنا بڑا ابو جہل کافروں کے اعتبار سے یک لخت ایسی موت مارا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کی حمایت میں معاذ کے شانے پر اس زور سے حملہ کیا، دونوں تھے نا، معاذ اور معوذ دونوں مار رہے تھے ابو جہل کو۔ تو اسی دوران ایک ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، یہ اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن یہ اکرمہ اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے باپ کے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے باپ کی مدد کے لیے حمایت میں جو وار کر رہے تھے ان پر معاذ، تو وہ اکرمہ نے معاذ کے اوپر اس زور سے وار کیا کہ معاذ کا ایک شانہ، ایک کندھا وہ کٹ گیا، اور کٹ کر ایک دو تسموں کے اوپر باقی رہ گیا، وہ لٹکتا رہا، اور وہ اسی حالت کے اندر تکلیف ہو رہی تھی، لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب تکلیف زیادہ ہو گئی اور برداشت کے قابل نہ رہی تو انہوں نے تھوڑا سا زمین پر جھکے اور ہاتھ کو زمین پر رکھا، پیر سے اس کو دبایا اور زور سے انہوں نے کھینچ دیا، زور سے کھینچ دیا۔ اس کے بعد میں یہ معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت تک زندہ رہے، بعد میں وہ لمبی انہوں نے حیات پائی، مگر جو دوسرے بھائی تھے معوذ، وہ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے وہ اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، معاذ اور معوذ۔ الغرض اس طرح ابو جہل کا کام تمام ہو گیا۔ سوال،
بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مارا، ان دونوں نے نہیں مارا، اس کا کیا؟ تو ابھی بات باقی ہے، یہاں پر کام تمام نہیں ہوا۔ ظاہری اعتبار سے تو ابو جہل مارا گیا، مگر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ ابو جہل کہاں پڑا ہوا ہے، دشمنوں کی لاشوں کا جائزہ لو، تو ابو جہل اگرچہ یہ مارا گیا ظاہری اعتبار سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ابھی زندگی کی کچھ رمق اس کے اندر باقی تھی، سانسیں اس کی اکھڑ رہی تھی، آخری سانسوں میں وہ پڑا ہوا تھا وہیں پر۔ تو عجیب و غریب منظر اس وقت میں پیش آیا۔ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر زندگی کی ابھی رمق باقی ہے، کچھ سانسیں اس کی چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں فوراً ابو جہل کی گردن پر پیر رکھ کر بیٹھ گیا، اس کی گردن کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اور میں نے کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، ذلیل ہو اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور رسوا کر دے۔ اس کے بعد میں نے اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور کہا ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، اللہ کے رسول یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم واللہ الذی لا الہ الا هو غیرہ، ہاں اللہ کی قسم، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یقیناً یہ ابو جہل کا ہی سر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کی گردن کے اوپر انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا، ابو جہل نے وہی مری سی حالت کے اندر آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ گیا ہے، تجھے پتہ بھی ہے تو آج کہاں چڑھ کر کے بیٹھا ہے، آج تو بہت بڑے مقام پر چڑھ کر کے بیٹھا ہے، میرے سینے پر تو بیٹھ گیا، آج تو بڑے مقام پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ الذی مکننی من ذلک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آج یہ مقام دیا کہ کفر کے سردار کو ختم کرنے کے لیے اس کو نیچے رکھ کر اس کے سینے پر چڑھ کر میں بیٹھ گیا۔ پھر کہا، ابو جہل نے پوچھا کہ کس کو فتح ہوئی اور غلبہ کس کو نصیب ہوا؟ میں نے کہا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو۔ پھر ابو جہل نے پوچھا میرے سر پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو تیری تلوار سے مت مار، یہ ہے میری تلوار، تو میری تلوار سے میرا سر قلم کر، یہ بہت تیز ہے، تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی اور تیرا دشمن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھو میرے سر شانوں کے پاس، شانوں کندھوں کے پاس سے میرے سر کو کاٹنا، ادھر ادھر سے نہ کاٹنا، تاکہ دو لوگوں کو دیکھنے میں نہایت ہی ہیبت محسوس ہو۔ الغرض یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح اس کے اوپر سوار ہو کر اس کی تلوار سے میں نے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے پہنچا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار جو ابو جہل کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات ہوئی، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ کفر کے بڑے بڑے سردار اس وقت میں مارے گئے، اور بھی کچھ اہم واقعات ہیں تھوڑے سے جو جنگ کے خاتمے کی طرف میں اشارہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ آج درس سیرت کے اندر جو چند باتیں بتلائی گئی اس میں ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ جیسے کہ یہ جو معاذ اور معاویہ تھے، چھوٹے سے لڑکے، ینگ تھے، مان لو میرے خیال میں 16-17 سال کی عمر کے رہے ہوں گے، تو انہوں نے ایک کفر کے بڑے سردار کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دیکھ کر یہ بھی کہا، پہلے تو اللہ اکبر کہا، اس کے بعد کہا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون تھا، اور یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ برا تھا۔ کیوں؟ موسیٰ کے فرعون نے تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اگرچہ کہ اس کا کلمہ قبول ہونے والا نہیں تھا، مگر اس بدبخت نے، اس خبیث نے مرتے وقت میں بھی تکبر سے کام لیا، کہنے لگا کہ مجھے میری تلوار سے مارو، تمہاری تلوار سے قتل نہ کرو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ایک فرعون مارا گیا۔ تو خیر، آج کے درس سیرت میں اہم سبق یہ ہے کہ عمر میٹر نہیں کرتی ہے، میٹر کرتا ہے ایمان اور ہمارے جذبات۔ اگر ایمان پکا ہوگا اور مضبوط ہوگا اور جذبات ہمارے کامل ہوں گے اور ہم عزم و ارادے کے پختہ یقین کے مالک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مدد فرمائیں گے، چاہے دشمن کتنا بھی بڑا ہو، چاہے دشمن کے پاس میں اسباب کتنے بھی زیادہ ہو، لیکن ہمارا ایمان و یقین مضبوط ہوگا اور عزم کے پکے ہوں گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے۔ آج کے درس سیرت کا بنیادی پیغام یہی ہے، اس لیے ہمیں حالات جو ہمارے ہندوستان کے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنے عزم کا پکا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان و یقین کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کی ایک علامت ہے نمازوں کا ہمیشہ اہتمام کرنا۔ اس لیے یہ چند باتیں آج کے درس سیرت سے سیکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جنگ کیسے نمٹی گئی اور جنگ کا خاتمہ کیا ہوا، اینڈ میں کیا باتیں پیش آئی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ دعا فرمائیے جو کچھ باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔